مانچسٹر کی مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت سابق صدر نارتھ ویسٹ پی ٹی آئی آصف بٹ اور ان کی ٹیم کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ آصف بٹ کا کہنا تھا کہ عمران خان کی رہائی تک اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے اور پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تقریب میں افطاری سے پہلے عمران خان کی صحت، تندرستی اور جلد رہائی کے لیے خصوصی دعا کی۔ آئیے مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مانچسٹر کی مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت سابقہ صدر نارتھ ویسٹ پی ٹی آئی آصف بٹ اور ان کی ٹیم کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک، نعت رسول مقبول اور پاکستان کے قومی ترانے سے کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی میں اینکر نجم الحسن باجوہ، جہاں زیب خان، لالا فلک شیر، یاسین چودھری، سردار ناصر، سردار رانا انس، راجہ لیاقت اقبال، سیاسی، سماجی اور کاروباری حضرات کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کی خاص بات پاکستان سے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی سردار احمد خان بچر اور سینیٹر فیصل جوید کا خطاب تھا۔ آصف بٹ کا کہنا تھا کہ عمران خان کی رہائی تک اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے اور پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تقریب میں افطاری سے پہلے عمران خان کی صحت، تندرستی اور جلد رہائی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ مہمانوں کے لیے کھانے کا بہترین انتظام کیا گیا۔ صحافیوں اور دیگر سماجی شخصیات کی خدمات کو سراہتے ہوئے تعریفی اسناد اور ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ کیک کٹنگ سرمنی ہوئی۔ اس موقع پر موجود حاضرین کا کہنا تھا کہ آصف بٹ واقعی عمران خان کا ایک پرخلوص سپاہی ہے جو اپنے قائد سے محبت اور وابستگی کو عمل کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آصف بٹ صاحب کی قیادت میں جو پروگرام ہوا ہے، جو افطاری کا پروگرام تھا، ماشاءاللہ بہت زبردست گیدرنگ تھی۔ اور آج پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ کی پوری ٹیم نے آصف بٹ صاحب کی سربراہی میں قیدی 804 افطار ڈنر رکھا تھا۔ خان صاحب کے لیے رمضان کا مہینہ ہے، خان صاحب کے لیے دعا کی گئی اور پاکستان کے لیے دعا کی گئی۔ آج پاکستان تحریک انصاف نارتھ ویسٹ نے قیدی نمبر 804 افطار ڈنر کا اہتمام کیا۔ ہم نے مانچسٹر کی کمیونٹی کو، اوورسیز کمیونٹی کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ ہمیں اپنے لیڈر عمران خان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور آج قیدی نمبر 804 کے نام کی افطاری کا یہاں پہ انتظام کیا گیا اور پورے یو کے سے لوگ جو تھے انہوں نے شمولیت کی۔ خان صاحب کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ جو اس کا مین مقصد تھا وہ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد عمران خان کے لیے دعا کرنا تھی، جس کے لیے دعا کی گئی اور اسی دعا کے وسیلے سے اللہ کو ایسی آمین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کرے گا اور وہ باہر آئیں گے، بہت جلد پاکستان کی ترقی، خوشحالی کو ویسے ہی آگے لے کے جائیں گے جس طرح ان کا ویژن تھا، جیسا وہ کرنا چاہتے تھے۔ اور پاکستان کو ان مشکل حالات میں سے نکالنے والا شخص صرف ایک ہی ہے جس کا نام عمران خان ہے، اور ہم سب اس پہ بلیو کرتے ہیں اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان بھرپور طریقے سے آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ جی، نارتھ ویسٹ کی ٹیم کی جانب سے مانچسٹر میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں عمران خان کے لیے خصوصی طور پہ ان کی رہائی کے لیے، ان کی صحت کے لیے دعا کی گئی۔ اور یہاں اوورسیز پاکستانیوں نے پھر ایک دفعہ پھر عہد کیا ہے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے تھے، کھڑے رہیں گے اور ہم پاکستان کو ترقی کی راہ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور جلد سے جلد عمران خان کو سلاخوں سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج پی ٹی نارتھ ویسٹ کی ٹیم نے قیدی 804 کے نام کے اوپر افطار ڈنر اسپیشلی پاکستان کمیونٹی سینٹر میں رکھا ہوا تھا، جس میں بہت بڑی تعداد اوورسیز کمیونٹی کی یہاں موجود تھی اور سارے لوگ ایک ہی چیز پہ فکر مند تھے کہ ہمارے مرشد، ہمارے قائد عمران خان قیدی 804 کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور رول آف لا بھی نہیں ہے، جسٹس بھی نہیں ہے، ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں سارے بوگس ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور کارکنوں کے ساتھ بھی جبری طور پر فسادیت، بربریت ہو رہی ہے، وہ ظلم بند ہونا چاہیے۔ ہم بلوچستان کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ انتہائی زیادتی ہے۔ یہاں اوورسیز پاکستانیوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ہم پاکستان میں رول آف لا چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، پاکستان میں روزگار چاہتے ہیں، پاکستان کی معیشت بہتر ہو۔ تو پاکستان کی معیشت اس وقت بہتر نہیں ہو سکتی تو عمران خان اور پاکستان کی معیشت، پاکستان لازم ملزوم ہے۔ جب تک خان صاحب کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان میں کبھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے۔ عمران خان زندہ باد۔ رپورٹ میاں عامر علی، مانچسٹر، یو کے۔